ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آثار قیامت، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ سلسلہ وار ہمارے سیریز جاری ہے. اور اس سے پہلے یعنی عرض یہ کیا تھا کہ جس طرح اگر کوئی بارش بھی ہونی ہوتی ہے دنیا میں تو بارش سے قبل بارش کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اندازہ ہوتا ہے. اب تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کرے گا. اور ہم نے پچھلے 10 دنوں کا اگر خلاصہ لے لیں تو ہم نے گزشتہ دنوں میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو کچھ سنا اس کے مطابق یہ ہوگا کہ لوگوں میں انتہائی درجے کی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جائیں گی. روایت کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کا جو سب سے بدترین زمانہ ہوگا اخلاقی پستی کے اعتبار سے وہ قیامت سے پہلے کا ہوگا. علم اٹھ جائے گا، بدترین لوگ حکمران ہوں گے، والدین سے دوری ہوگی، شراب عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مزید بڑی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، امام مہدی، یاجوج ماجوج کا خروج، آسمان سے دھوئیں کا آنا، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا، جانوروں کا انسانوں سے باتیں کرنا، زمین کا 3 بڑے بڑے مقامات سے یکدم دھس جانا یا یکے بعد دیگرے دھس جانا، خفیہ باتوں تک رسائی، زمین پر جانوروں کی اقسام کا معدوم ہو جانا، یہ سب شامل ہے. یہ سب آپ سن بھی چکے ہیں ان سب کا بیان. اب کیا ہوگا؟ ان تمام تر نشانیوں کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد اب ہے اگلا مرحلہ، اور وہ اگلا مرحلہ بڑا سخت ہے، وہ اگلا مرحلہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے سور پھونکے جانے کا. اللہ، سور پھونکے جانے کا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. اب اس حوالے سنیے کہ یہ کیا ہے، یہ سور کیا ہے، یہ کس طرح پھونکا جائے گا، جب یہ پھونکا جائے گا تو کیا اثرات ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا معاملہ. پھر آغاز کرتے ہیں نبی عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم سے. ایک مرتبہ فرمایا، سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں کیسے سکون سے رہوں، کیسے خوش رہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے، اسرافیل علیہ السلام انتہائی ادب سے سر جھکائے ہوئے سور کے قریب اپنا منہ رکھے انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے کان اس بات پر نہایت توجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور میں پھونک مارتے ہیں. اللہ، یعنی کیا ہوگا؟ یعنی کاروبار دنیا جو معمول کے مطابق سب چل رہا ہوگا، اچانک کیا صورتحال ہوگی؟ اچانک حالات میں تبدیلی آئے گی. قرآن مجید میں لفظ ہے بغتتن کا لفظ ہے، اچانک، یکا یک، all of a sudden. یعنی روایات کے مطابق کیا معاملہ ہوگا؟ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مثلا یہ ہوگا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے پانی پینے کا حوض پلستر کر رہا ہوگا، اچانک اس کے کانوں میں سور کی آواز آئے گی اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اسی جگہ گر کر مر جائے گا. اس طرح ایک آدمی کپڑا ناپ رہا ہوگا اور وہ کپڑا ناپنے کے دوران ہی وہ اس آواز کو سنے گا اور اپنی دکان میں اسی حالت میں گر کر مر جائے گا. اب یہ 2 مثالیں. اب اسی منظر نامے کا اطلاق پوری دنیا پر کرتے چلے جائیے. جو جہاں ہوگا سنے گا، آواز سن کر گرتا چلا جائے گا، مرتا چلا جائے گا. اور اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کام کس قدر اہم ہے. یہ کام کس قدر اہم ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گنت فرشتے بنائے نا. اللہ تعالیٰ نے ان ان گنت فرشتوں میں سے 4 مقرر فرشتے ہیں، 4. اور ان 4 مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا بنیادی کام ہی سور پھونکنا ہے. بس یہ اتنا زیادہ یہ اہم کام ہے. تو اب آپ منظر سوچئے کہ جو جہاں ہے ایک یعنی یہ تو ہم نے دنیا کے، یعنی جب سورہ یاسین کے حوالے سے جب آئے گا تذکرہ تو آپ سنیں گے کہ کس طرح صیحۃ واحدہ کا لفظ استعمال کیا گیا، کس طریقے سے بس ایک چیخ تھی کہ جس نے سب کو ختم کر دیا. یہ تو ہو چکا. اور یہ جو سور ہوگا اس کی آواز اتنی ہیبت ناک اور معاملہ اس طریقے سے ہوگا کہ دنیا بھر میں جو جہاں جس حالت میں ہوگا گرتا چلا جائے گا، مرتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. سائنٹیفکلی سپیکنگ انسان، میں اور آپ 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز، یہ ایک فریکوینسی رینج 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک کی ہم آواز سن سکتے ہیں. ٹھیک،
میں آپ حیران ہوں گے سن کے، اور ابھی میرے اس پروگرام سے پہلے میری بات ہوئی، ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب سے میری بات ہوئی. کہتے ہیں اگر اگر انسان کوئی بہت زیادہ تیز آواز سنے نا، بہت زیادہ تیز آواز سنے، تو وہ تیز آواز کس حد تک انسان کے لیے وہ نقصان دہ یا جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ایک بہت ہی اس کی عامیانہ مثال لے لیں، مطلب بہت ہی ایک بڑی بالکل چھوٹے لیول کی ایک مثال لے لیں. یعنی انہوں نے مجھے بتایا، بھی ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب نے، آپ کا نام لے کے آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا ہوں. انسانی جو کان ہوتے ہیں عام طور پر ہم 85 ڈیسیبلز کی آواز سننے کے ہم عادی ہوتے ہیں. یہ جو سپر سونک ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اندازاً جن کی آواز ایٹ ٹائم اتنی تیز بھی ہوتی ہے کہ ان سے عمارتیں گر سکتی ہیں. یہ تو دنیا کی بات. اللہ اکبر. ٹھیک، وہ ہوتا ہے تقریباً 200 سے 300 ڈیسیبلز. اب یہ دنیا کا ہے یہ معاملہ. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب یعنی یہ بالکل یہ ممکن ہے، سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے کہ اگر آواز ایک خاص حد سے بہت زیادہ ہو، انسان کی آنکھوں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آواز ایک حد سے زیادہ ہو تو اس کے پھیپڑوں میں، یعنی وہ آواز انسان کی جان لے سکتی ہے اس کے پھیپڑوں میں، وہاں سے ہوتے ہوئے اس کے دل میں، اور پھر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت یہ پھونک ماری جائے گی تو وہ اتنا اہم وقت ہوگا کہ حضرت اسرافیل کے دائیں حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل کے بائیں حضرت میکائیل کھڑے ہوں گے. دائیں حضرت جبرائیل، بائیں حضرت میکائیل کھڑے ہوں گے. یہ سور ایک سینگ کی مانند ہوگا کہ جس کے ایک طرف پھونک مار دی جائے گی تو آواز پوری دنیا تک پھیل جائے گی. اللہ اکبر. اور یہ آواز اس قدر کرخت ہوگی یہ آواز کہ صرف کان تک پہنچے گی اور آدمی کی روح نکل جائے گی. موت کا سلسلہ جاری رہے گا. تمام انسان مر جائیں گے، تمام جانور مر جائیں گے، تمام جنات مر جائیں گے، پھر یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں رہیں گے، اور آخر میں ملک الموت رہ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ بھی نہ رہیں گے. اللہ اکبر. وہ بھی نہ رہیں گے. جب روایات میں ہے نا کہ ابھی انشاءاللہ تذکرہ بھی کریں گے آنے والے دنوں میں، کہ کس طریقے سے جب امام حسن سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد سخت چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد سخت چیز کیا ہے، تو عرض کیا تھا کہ اس سے سخت یہ ہے، اس سے سخت یہ ہے. پھر ملک الموت کہا کہ جو سب کی روح قبض کرتا ہے. پھر موت کہا کہ جو ایک روز ملک الموت کو بھی آ جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو ملک الموت بھی نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. سورہ رحمان کی مشہور ترین آیات ہے، بس ہم آج کے تک واقعہ تمام کرتے ہیں. سورہ رحمان کی مشہور ترین آیات ہے کہ جن کا ترجمہ ہے ہر چیز جو، اور آپ نے آیات سنی ہوئی ہے، بہت مشہور ہے، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے سوائے تمہارے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے. ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے سوائے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے. اور سورہ غافر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر اب یہ اس صورتحال پر ہے، پھر اللہ پکارے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ لیکن کوئی جواب نہ آئے گا. اور پھر مفہوم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کر دنیا بنائی تھی نا، بس ویسی کن فیکون ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا. ویسے سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے اور وہی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گی. یہ سور پھونکے جانے کا منظر ہوگا. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سور کے بعد کیا ہوگا؟ اس سور کے بعد یعنی اب یہ سور پھونکا جائے گا تو حیات ختم ہو جائے گی. انسان، چرند، پرند، جانور، جن، انس، سب مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا سب اس سور کے پھونکے جانے کے بعد. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ روز محشر برپا ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے پہلے ایک کام اور ہوگا. اس سور کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، ایک اور سور پھونکا جائے گا،
اور وہ منظر مجھے اس سے بھی زیادہ دہشت زدہ لگتا ہے، اس کی تفصیلات ہم کل بیان کریں گے۔ وہ ایک اور سور جب پھونکا جائے گا، سب کے سب جس انداز سے پہلے ایک سور پھونکے جانے کی وجہ سے مرتے چلے گئے تھے، اس سور پھونکے جانے کے بعد سب زندہ ہوتے چلے جائیں گے، زندہ ہوتے چلے جائیں گے، زندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر سب اپنے اپنے مقامات سے اٹھیں گے، اور یہاں سب سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ کی خدمت عرض کر دیں، سب اپنے اپنے مقامات سے اٹھیں گے اور پھر سب چل رہے ہوں گے میدان حشر کی جانب، اب سب کا سفر ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ انسانوں کی کیا تعداد ہوگی، یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا تب اس وقت جتنے انسان زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے، لیکن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو روز اول سے لے کے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے، یعنی اس وقت زمین پہ 7، 7.25، 7.5 ارب انسان ہے، تو فرض کر لیجیے سور پھونکا جائے گا تو یہ 7.5 ارب انسان نہیں رہیں گے، لیکن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور جب سب زندہ ہوں گے تو پھر یہ صرف 7.5 ارب انسان نہیں ہوں گے، روز اول سے لے کے اس دن تک جتنے انسان مرے ہوں گے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اب انسانوں کا ایک سمندر ہوگا، مجھے لفظ سمندر بھی یہاں چھوٹا لگتا ہے، ایک انسانوں کا سیلاب ہوگا، لفظ سیلاب بھی یہاں چھوٹا لگتا ہے، کہ جو چلا جا رہا ہوگا روز محشر، میدان محشر کی جانب، اور ایک عجیب و غریب عالم ہوگا۔ وہ کیا منظر ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی